میں آئی کہ اس دل سے ہونا چاہیے، مگر اب پھر چاہیے یہ تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور تشریف لائے ہیں کہ جس تاریخ کو مدینہ منورہ میں قدم رکھا ہے وہ تاریخ اسلام کا پہلا دن ہوتا، ربیع الاول شریف ہوتا، مگر یہ ہوا نہیں، آغاز محرم سے ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس پر تو فیصلہ ہو گیا کہ حضور کے مدینہ منورہ آمد سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو، مگر پھر محرم شریف سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ محبوب کائنات میرے اور آپ کے ایمان و جانوں کے والی پیارے مصطفیٰ نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فیصلہ محرم شریف میں کر لیا تھا، کیونکہ زبان رسالت سے یہ فیصلہ محرم شریف سے ہو چکا تھا، اور اب اس کے لیے انتظار سفر کا تاریخ کا دن تھا، انتظار فیصلہ محرم کے آغاز میں ہو گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا چونکہ یہ ہے، علی امیر المومنین نے فرمایا چونکہ حضور نے فیصلہ فرما لیا تھا، اس لیے صحابہ کے اجتماع اکٹھے اس پر ہو گیا کہ محرم شریف سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ یہ تھا اسلامی تاریخ، اور یہ کب ہوا؟ 16 سال کے بعد 17 ہجری کو یہ صحابہ کا اکٹھ ہوا اور یہ فیصلہ ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس بات پر فیصلہ کر لیں وہ دین کا زبردست حصہ بن جاتا ہے، اور یہ کہنا کہ حضور کے زمانہ میں جو بات نہیں، جو حضور کے زمانہ میں بات نہیں ہے، بعد میں کام ہونے والے وہ سارے کے سارے بدعت ہیں اور وہ سارے کے سارے قابل نفرت ہیں، یہ ضابطہ عمومی لوگوں کا ہے اور غلط ہے۔ صحابہ نے جو فیصلہ کیا، اجتماع جس پر ہو گیا، وہ دین کے اندر حجت ہے، وہ دین کے اندر حجت ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں پڑھی گئی، صدیق اکبر کے زمانہ میں 20 رکعت تسلسل کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی گئی، فاروق اعظم کے دور میں یہ فیصلہ ہو گیا اور باقاعدگی سے پڑھی گئی، لہذا حجت ہے، دلیل ہے۔ اور اس پر اعتراض کرنا دین کے اصولوں پر اعتراض ہوگا، دین کے اصولوں کو ٹھکرانا ہوگا۔ 30 پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جمع نہیں کیے گئے، اب کہنا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، اب قرآن مقدس 30 پاروں میں ہے، زبردست دلیل ہے اور صحیح ہے۔ آج کوئی ماں کا لال ان 30 پاروں کو غلط کہے نا، نہیں کہتے، کیونکہ صحابہ کرام میں یہ ہو گیا تھا۔ حضور کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا ہوا ہڈیوں پر تھا، ٹھکریوں پر تھا، پتوں پر تھا۔ اب یہ زمانہ قرآن پاک اکٹھا ہوا تو حضور کے زمانہ کے بعد ہوا ہے، اور رات میں آیا تو حضور کے زمانہ کے بعد آیا، پاؤ ربع ثلث بنے تو حضور کے زمانہ کے بعد بنے۔ یہ ساری باتیں اب یہ دلیل ہے، حجت ہے۔ دین کے اندر یہ چیزیں حجت ہیں، انہیں کسی قیمت پر ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ ضابطہ کہ جو حضور کے زمانہ کے، ہر وہ بات جو حضور کے زمانہ کے بعد ہو وہ قابل عمل نہیں۔ تو یہ علم سے اور فکر سے، دانش مندی سے بات ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ 17 ہجری کو یہ تاریخ ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس تاریخ کا آغاز کیا ہے۔ قرآن مقدس اس مہینہ کے اندر آزمائشوں کا ذکر ہے۔ میں نے آیا پاک پڑھی ہے، وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، لوگوں ہم تمہیں، میرے بندو ہم تمہیں آزماتے ہیں، آزمائیں گے، خوف بھیج کر آزمائیں گے۔ کبھی تم پر ڈر مسلط ہے، دیکھیں گے کہ میری ذات کے ساتھ تمہارا تعلق ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ من الخوف والجوع، کبھی تم پر بھوک مسلط کر کے تمہیں آزمائیں گے، دیکھتا ہوں، دیکھیں گے کہ تم بھوک کے دوران میں میری طرف توجہ کرتے ہو یا مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھی تمہارا مالی طور پر دیوالیہ کر کے، تمہارے گھر میں 4 پیسے نہیں ہیں، مالی طور پر تمہیں نقصان پہنچا کر ہم دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں کہ کیا یہ بندہ پیسے کا ہی ہے، پیسے ہوں، اس کے پاس رزق ہو تو میرا شکر ادا کرتا ہے، پیسے ہوں تو نماز پڑھتا ہے، جب مالی طور پر یہ کیفیت ہے تو مجھ سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ والانفس،
اور کبھی ہم تمہیں تمہارے افراد خانہ جو ہیں 5 ہیں تو ان سے 1-2 لے کر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. انفس والثمرات، اور کبھی ہم پھلوں تمہارے باغوں کو نقصان پہنچا کر باغوں کا پھل ہوا کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں. کچا پھل ٹوٹ جاتا ہے، اس میں خسارہ آتا ہے. کبھی ہم ایسا کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے تعلق کو میرے ساتھ رکھتا ہے، جوڑتا ہے یا توڑتا ہے. ثمرات کا ایک معنی پھلوں کا، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھل ختم کرنے سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی تمہارے چھوٹے معصوم بچے، حسین بچے جو تمہارے دل کا سرور ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ بھی تمہاری جھولیوں سے جدا کر کے انہیں موت دے کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کیسے چلتے ہیں. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، یہ میری اور آپ کی انسانیت کی آزمائش کے وہ طریقے بتائے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. اب فرمایا جو ان مشکلات کو عبور کر جاتا ہے، وبشر الصابرین، محبوب جو ان دکھوں پر صبر کر جاتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہہ دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ، میرے گھر کا ایک فرد کیا، اگر تو سارے ہی لے جائے تو ہم سارے ہی تیرے ہیں. انا للہ، ہم سارے ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سارے اسی کی طرف جانے والے ہیں. یہ مجھے سبق ہے، آپ کو سبق ہے، ملت اسلامیہ کو درس ہے، کیونکہ مشکلات میری زندگی کا حصہ ہے جس سے میں اور آپ بہت گھبرا جاتے ہو. دعا قبول نہیں ہوتی جی، مالی مشکل ہے، خاندانی حالات برے ہیں، دشمن کا گھراؤ ہے، پریشانیوں نے سارا ڈیرا جما رکھا ہے، تو پریشان ہو کر 2-4 دن دعا کی، 2-4 دن نماز پڑھی، خدا ہماری سنتا نہیں. صبر کرو، حوصلہ کرو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو کہ میرے اور آپ کے ہر حال کو خدا دیکھتا ہے اور مشاہدہ کر رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے. کیا یہ دکھ، بھوک، مصیبت، قتل، جان کا چلا جانا، بچے کا فوت ہو جانا، یہ کیا میری ساتھ ہی ہے؟ نہیں. یہ کب سے ہے؟ یہ آزمائش کا سلسلہ ہے کب سے؟ تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جب سے انسانیت کا آغاز ہے، جب سے انسانیت کا وجود ہے، تب سے یہ مشکلات اور مصائب ہیں. انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہے. اب دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام کی زندگی پر ذرا نظر کیجئے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو. اس جدول آدم، میں نے یہ بنایا، اسے سجدہ کرو. زمین کے، آسمان کے، عرش، کرسی، لوح قلم، مشرق مغرب، جنوب و شمال، اربوں خربوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے اپنے رب کے حکم پر سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ اعزاز ہے، یہ آدم علیہ السلام کی تاج پوشی ہے، یہ آدم علیہ السلام کو اعزاز بخشا جا رہا ہے. مگر اس اعزاز کے اندر یہ بات یاد رہے، اس اعزاز میں خود خدا شامل نہیں ہوا، خود اللہ فرشتوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا کہ تم سجدہ کر رہے ہو میں بھی آدم کو سجدہ کروں. نہیں، میں تو حکم دے رہا ہوں، میں خدا ہوں، تم سجدہ کرو، میں الگ تھلگ ہوں. یہ آدم کا اعزاز ہے. مگر جب میرے اور آپ کے ایمان و جاننے کے والی پیارے مصطفیٰ کے اعزاز کا مرحلہ آتا ہے، جب ان کی تاج پوشی ہوتی ہے، تو پھر حکم یکسر بدل جاتا ہے، نظام بدل جاتا ہے. ادھر تھا کہ فرشتوں تم سجدہ کرو، میں شامل نہیں ہوں. جب اعزاز مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی بھیجو، مصطفیٰ کے اعزاز کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اس اعزاز سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا؟ جنت ٹھکانا ہے، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، مگر آزمائش کی باری، وقت کی باری آتی ہے تو پھر ایک وقت آیا، لباس بھی چھین لیا گیا ہے، اتار لیا گیا ہے. پھر جنت کے درختوں سے، پتوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپتے ہیں. پھر یہ بھی وقت آیا
کہ اتر جاؤ زمین پر جاؤ، زمین پر آتے ہیں، پھر رہے ہیں۔ کیفیت درد کی کیفیت یہ تھی، دکھ کی کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے ہیں خدا کی یاد میں، روتے روتے چشمہ پانی کا بھر جاتا تھا، اور جانور آ کر آدم علیہ السلام کی آنکھوں کے پانی سے جہاں بیٹھتے خدا کی یاد میں مشکلات میں روتے تو پانی اکٹھا ہو گیا، پرندے آ کر پیا کرتے تھے۔ ایک چڑیا نے چونچ بھری اور پیا، اور منہ پھر آسمان کی طرف کیا اور کہا یا اللہ یہ کتنا میٹھا پانی ہے، کتنا ٹھنڈا پانی ہے، تیرا شکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کی زبان کو سمجھا۔ یہ بھی یاد ہے نبی کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ پوری کائنات کی زبانیں سمجھتا ہے اور کائنات کے علوم کو جانتا ہے۔ آسانی سے بات یہ ذہن نشین ہوگی کہ میرے اور آپ کے محبوب ساری کائنات کے رسول ہیں، جنوں کے، انسانوں کے، فرشتوں کے، درندوں کے، پرندوں کے، سب کے رسول ہیں، اور سارے انسانوں میں ہزاروں زبانیں پھیلی ہوئی ہیں، رسول سب کے ہیں۔ لہذا کوئی بنگلہ دیشی کہے گا وہ پھر بھی سمجھیں گے، کوئی برطانوی کہے گا وہ پھر بھی سمجھیں گے، کوئی امریکی مسلمان کہے گا وہ پھر بھی سمجھیں گے۔ دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا، کسی زبان میں بولنے والا اپنے رسول پاک سے سلام کہے گا، دعا کرے گا، وہ سب جانتے پہچانتے۔ تو رونے لگے، عرض کرتے یا اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے، اب تو پرندے بھی مذاق کرتے ہیں، آنکھوں کا پانی میٹھا تو نہیں ہوتا، وہ تو نمکین ہوتا ہے، آنکھوں کا پانی ٹھنڈا تو نہیں ہوتا، وہ گرم ہوتا ہے، کبھی منہ پر زبان پر آ رہا ہے تو آپ جائزہ لیں گے کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ نمکین ہے۔ کچھ چشمے میرے اندر میٹھے ہیں، کچھ نمکین ہے، منہ کا چشمہ میٹھا ہے اور آنکھوں کا چشمہ نمکین ہے، کیونکہ میں کائنات کا نمائندہ ہوں، تحت سرا سے عرش تک کے لیے کائنات کا نمائندہ انسان ہے، اس لیے زمین پر چشمے میٹھے بھی ہیں، نمکین بھی ہیں، دونوں نمکین اور میٹھے چشمے میرے اندر جمع کر کے بتایا کہ اصل نمائندہ یہی ہے۔ اب میں حکموں سے ہٹ گیا ہوں تو یہ دوسری بات ہے، اپنے رب کے فرمانوں کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے، نمائندہ تو میں ہی ہوں، اس نے مجھے ہی نمائندہ بنایا تھا، میرے بابا کو بنایا تو مجھے بنایا۔ بارگاہ قدرت سے جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ آدم خدا سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے آدم، نہیں یہ مذاق نہیں کر رہے، سچ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میری یاد میں بہنے والا آنکھوں کا قطرہ اس سے میٹھا کوئی کائنات کا پانی نہیں اور اس سے ٹھنڈا کوئی کائنات کا پانی نہیں، کیونکہ تیرے آنسو میری یاد میں بہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہارون اور ہاروت و ماروت، آپ کس حابیل و قابیل دونوں صاحبزادے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، زبردست آزمائش ہے، پھر رہے ہیں دنیا پہ زبردست آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، خوف بھی ہے، معاملات ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بھی نبھاؤ ہے، کچھ آلات ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کے بعد آغاز ہے، پھر جب وقت آئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب مشکلات کے ختم ہونے کا وقت آیا تو وہ بھی آ گیا۔ اگر مجھ پر آپ پر کچھ مصائب اور مشکلات آئی ہیں تو مجھے اور آپ کو وہی صبر کا طریقہ، حوصلے کا طریقہ اپنانا ہوگا اور اللہ کی ذات سے اپنا ڈور لگانا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہیں، 950 سال تک دین کا کام کیا، تبلیغ کرتے رہے۔ حالت یہ ہے کہ دشمن مار مار کر دمویا کر دیتے ہیں اور کوڑے کٹ میں نوح علیہ السلام کو پھینک دیتے ہیں، آپ رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ نوح کو نام آپ کا دوسرا تھا، لقب نوح مشہور ہو گیا، چونکہ رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے۔ کشتی بنائی ہے سواریوں کے لیے، اس سیلاب کو آنے والے طوفان کو کور کرنے کے لیے، تو لوگ آ کر مذاق کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو فرماتے ہیں طوفان آئے گا، تو بہت بڑی زبانیں کھلی کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ سب آزمائشیں تھیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جلیل قدر نبی اللہ کے خلیل اللہ ہیں، مگر آزمائشیں کتنی آئی ہیں۔ باپ کا بچپن میں اٹھ جانا زبردست آزمائش ہے،
آذر کی تربیت میں رہنا زبردست آزمائش ہے، نمرود کا مقابلہ کرنا زبردست آزمائش ہے، ہجرت کر کے حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کرنا اور عراق پہنچنا زبردست آزمائش ہے۔ اور پھر اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جب بری نگاہوں سے دیکھا اور حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بیمار ہو گیا، کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ مرحلہ کو معمولی نہیں تھا، زبردست آزمائش ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ کا ساتھ جانا، حکم ہونا کہ ابراہیم اپنے بال بچوں کو جاؤ چھوڑو، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو، جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی گھاس نہیں، وہاں جاؤ۔ وہاں جاتے ہیں۔ قرآن میں ان رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو تیرے بیت اللہ کے پاس غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں، جنگل ہے، وہاں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کیا خیال ہے کہ تھوڑی آزمائش ہے؟ بڑی زبردست آزمائش ہے۔ کوئی وہاں انسان نہیں، کوئی وہاں بندہ نہیں، حضرت ہاجرہ ہے، اسماعیل ہے، چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں بیٹھو ان دا بیتک المحرم۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا اور اس کی تعمیر کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایک پھر اثر نو تعمیر ہے۔ ایک مسجد 100 سال رہی، 200 سال رہی، پھر اس کو تعمیر کیا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان سے اور حادثات سے یہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں دوبارہ ہے، سبارہ ہے، کئی دور گزرے، ورنہ اس کی تاریخ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدا کرنے سے، بڑھانے سے 2000 سال پہلے ہے۔ زمین کے فرشتوں نے عرض کی تھی کہ یا اللہ، آسمان کے فرشتوں نے بیت المعمور نشانہ عبادت کے لیے بنایا ہے، ہمیں بھی اجازت ہو۔ تو حکم ہوا کہ تم بھی ٹھیک بیت المعمور کے نیچے گھر بنا لو، کعبہ بنا لو۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے آ کر طواف کیا تھا، وہاں چھوڑ کر آئے ہیں، تو اہلیہ نے اور بیٹے نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اہلیہ عرض کرتی ہیں کہ خلیل، یہ فیصلہ جو آپ نے کیا یہاں چھوڑنے کا، یہ آپ کا ہے یا خدا کا ہے؟ تو فرمایا یہ خدا کا ہے۔ تو فرمایا ہمیں پھر کچھ نہیں ہمارا بگڑ سکتا، جب قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی، نہ کوئی درندہ نقصان دے، نہ کوئی دشمن نقصان دے۔ یہ معمولی نہیں تھا، زبردست آزمائش ہے۔ اس سے آگے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذبح کرنے کی آزمائش کی معمولی نہیں ہے۔ کون ہے جو بیٹے کی گردن پر چھری رکھے؟ کوئی خلیل ہی ہوگا، وہ خلیل ہی ہو سکتا ہے، خلیل ہی ہو سکتا ہے جس کی اتنی جرأت خدا نے دے دی ہو کہ رضا الہی کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ معمولی نہیں ہے، کوئی شے رکاوٹ نہیں آئی، اور بلکہ جب زور سے چھری کو چلایا ہے، چھری نہیں چلی، اور غضب سے پتھر کو مارا تو پتھر اس نے چیر دیا۔ چھری سے فرماتے ہیں کہ ایسی نافرمان ہے، تو نے اسماعیل کا رونگٹا نہیں کاٹا اور پتھر کو کاٹ دیا، ایسا کیوں کیا؟ کہیں میرا خدا نہ ناراض ہو۔ تو زبان حال سے چھری نے کہا تھا کہ حضور میں کیا کرتی، مجھے تو ہزاروں مرتبہ حکم تھا کہ خبردار اسماعیل کا بال نہ کٹے، میں کیا کرتی۔ لہذا نبی غیر جاندار چیزوں کی زبانیں بھی سمجھتا ہے۔ چھری کی بات کو سمجھا، چھری نے خلیل کی بات کو سنا، یہ معمولی نہیں ہے۔ نمرود کے مقابلہ میں خلیل علیہ السلام کا تنہا سینہ تان کر سامنے آ جانا اور کھلا کھلا یہ فرمانا، جب گئے ہیں باہر اور آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، واپس آئے تو بت خانے میں سارے بت ٹوٹے ہوئے پائے۔ نمرود نے کہا پتا کرو کون ہے؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان رہتا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہی ہو سکتا ہے۔ فاتو بھی آجن الناس، کہا کہ اسے سامنے عدالت میں لاؤ۔ لایا گیا، پوچھا گیا
کہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیں، بڑی محفل میں پوچھا جاتا ہے تو نے بتوں کے ساتھ کیا ہے، تو خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ بڑے نے کیا ہے. تو نے کیا ہے تو فرمایا بڑے نے کیا ہے. اب کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، چونکہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا تھا کہ خلیل علیہ السلام نے غلط بیانی کی. نہیں، معاذ اللہ، نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں چل رہا ہوتا، کبھی غلط بیانی نہیں ہوتی. ایک لفظ عربی کا توریہ ہے، توریہ وہ یہ ہے کہ کہتا میں بات کرتا ہوں، میری مراد اس سے اور ہے اور سمجھنے والا اور سمجھ لیتا ہے، تو یہ اس کی سمجھ ہے نا، اس نے سمجھ لیا. میں نے تو اپنی مرضی کے مطابق کہا ہے، مگر سمجھنے والے نے غلط سمجھا ہے تو یہ اس کی بات ہے. اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مقدس نے انہیں زبردست سچا قرار دیا ہے، صادقین سے ہیں، اور ہر نبی صادق ہوتا ہے، ہر نبی صادق ہوتا ہے. بل فعلہ کبیرہم، یہ توریہ تھا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے. اس وقت کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر، انسانیت میں، انسانوں میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ ابراہیم خود ہے. اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت پوری انسانیت کے اندر سب سے بڑا کون ہے؟ وہ خلیل علیہ السلام ہے. تو آپ نے فرق کبیر ہم بڑے نے کیا، یعنی میں نے کیا، بڑے نے کیے چونکہ بڑا میں ہوں. یہ کذب معذلہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صدیق ساتھ ہیں، سرکار بیٹھے ہیں اور دشمن تلاش کے لیے نکلا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے. دشمن نے پوچھا یہ کون ہے، حضور کے متعلق پوچھا کہ ابو بکر یہ تیرے ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہدینی الی صراط مستقیم، یہدینی الی صراط مستقیم، یہ مجھے سیدھی راہ دکھانے والا ہے. اب بات صحیح ہے کہ سیدھی راہ دکھانے والے رسول اللہ ہیں، مگر اس نے سمجھا کہ سیدھی راہ دکھا پہاڑوں سے چونکہ گزر رہے ہیں، اس لیے آگے آدمی وہ بیٹھا جو پہاڑوں کے راستہ کو جانتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا. اب صدیق اکبر نے تو جھوٹ نہیں بولا، اس نے غلط سمجھ لیا. آپ نے تو صحیح بولا تھا کہ مجھے سیدھی راہ بتانے والے. یہ زبردست آگ میں ڈالا جانا کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے. ڈالے گئے گوبیے میں رکھ کر پھینکے گئے ہیں، عین آگ کے وسط میں ڈالے گئے ہیں. وہاں آگ کے انگارے نہیں تھے، پھولوں کے کھارے تھے. قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. ابراہیم کو کچھ کہنا نہیں ہے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ صبر کے مرحلے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایوب علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، پوری روئے زمین پر سلطنت ہے، ہزاروں اونٹ ہیں، لاکھوں بکریاں ہیں، مکانات ہیں، درجنوں بیٹے ہیں، اولاد ہے. مگر ایک مرحلہ آیا آزمائش کا، ولنبلونکم بشیء من الخوف. اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں نہ ڈالے، مگر وہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں. حوصلہ کرنا میرے بندو. بیٹھے ہیں، سارے لوگ سامنے ہیں. ایوب علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ حضور آپ کے 10,000 اونٹ مر گئے. فرمایا اللہ کو ایسی منظور تھا، وہ ٹھیک ہے مر گئے. آپ کی بکریاں ہلاک ہو گئیں، اللہ کو ایسی منظور تھا. آپ کے باغوں پر ٹڈی دل آیا، اس نے باغ تباہ کر دی، فرمایا ایسی منظور تھا. جی آپ کے اتنے شہزادے بیٹھے تھے، چھت گر گئی، شہید ہو گئے، فرمایا اللہ کو ایسی منظور تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری ایک ایک کر کے اللہ کی رضا پر راضی ہیں. پھر یہی نہیں، اس سے آگے جسم کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے، زخم ہو گئے، پھوڑے پھنسیاں ہو گئے. وہی لوگ جو سلام کرتے ہیں، وہی لوگ جو محلے میں رہتے ہیں، پیارے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لینا، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمیں صبر دینا، دکھوں پر صبر دیں، مشکلات پر صبر ہوں اور بچا. وہی بیماری حد سے بڑھ گئی تو بی بی جی سے آ کر کہا جاتا ہے، بی بی
تیرے میاں کے پاس سے گزرتے ہوئے بیماری کے بے نیاز ہے تو اللہ، شان بے نیازی ہے میرے عزیز بیٹے. کبھی کبھی وہ شان سمدیت میں جلوہ گر ہوتا ہے، وہ بے نیازی کے پردوں میں ہوتا ہے. جب بے نیازی کا عالم ہو تو پھر آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام جیسے حسین نبی بازاروں میں بکتے نظر آتے ہیں. لے لو یوسف، کسی نے لینا ہے؟ اونٹ کی ننگی پشت پر خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، خاندان نبوت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جانیں لے کر آزمائش کرتے ہیں، مال کی تنگی دے کر آزمائش کرتے ہیں، بیماری مسلط کر کے آزمائش کرتے ہیں. وہی ہیں جو صبح و شام نوکر تھے، وہی کہتے بی بی جی میاں جی کو لے جائیں، بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے. ٹوکرے میں ڈالا ہے وفادار خاتون بیوی نے، وفاشار اہلیہ نے، ٹوکرے میں ڈالا ہے، سر پر رکھا ہے. وہی بستی جس پر پوری حکومت ہے، اسی بستی کے رہنے والے مجبور کر رہے ہیں کہ باہر لے جائیں. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی آزمائش کے مرحلے سخت ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بے حس ہو جائیں، بے دل ہو جائیں، بد دل ہو جائیں، آہیں مار مار کر زندگی ختم کر دیں؟ نہیں، وردینا باللہ ربا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا. یعقوب علیہ السلام و تسلیم پر آزمائش گزری، وہ تھوڑی نہیں تھی. بیٹے کا جدا ہو جانا ہے، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. خود یوسف علیہ السلام پر آزمائش کے مراحل گزرے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. یہ تھوڑا نہیں ہے، اتنا باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، دل کا نور ہے، جگر گوشہ ہے، مگر باہر کنویں میں ڈالا جاتا ہے. خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں جن کا یہ عظمت ہے کہ جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل میرے یوسف کو ٹوکرے میں بٹھا کر پائیوں نے کنویں میں گرا کر رسی کاٹ دی ہے، ابھی وہ ٹوکری پانی میں نہ جائے، جا کر ہاتھ دے دو. عرش سے چلتے ہیں، سدرا سے چلتے ہیں، آنکھ ٹھہراتے ہیں. یہ آزمائش نہیں ہے. پیرا دیتے ہیں کون لے جاتا ہے، یہ آزمائش نہیں ہے. وشرو بثمن بخس دراہم معدودہ. ہم نے اپنے بندے یوسف پر آزمائش کا یہ بھی عالم طاری کیا. وشروہ بثمن بخس، کھوٹے سکوں کے بدلے اسے بیچا جا رہا ہے. آزمائش نہیں ہے. ننگے اونٹ پر بٹھا کر بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے، آزمائش نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کا، اللہ کے جلیل اور قدر نبی کا جیل میں جانا یہ آزمائش نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ زلیخا نے جیل میں بھیج دیا تھا، بادشاہ عزیز مصر نے جیل میں بھیج دیا تھا. مجھے اس سے اتفاق نہیں، مجھے اس سے اتفاق ہے اے میرے اللہ، یہ عورتیں جس احب السجن الی، میں اس سے قید خانہ بہتر سمجھتا ہوں. مجھے قید میں جیل میں بھیج دے. وہ واقعہ، یہ تو وہ واقعہ کمرے میں جب بند ہیں، زلیخا نے سارے کمرے بند کر دیے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو وہاں کیا ہوا؟ تفسیر جلالین میں اسی مقام پر موجود ہے. آج بھی علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے اس تنہائی کے کمرے کے اندر اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو دیکھا. جلیل القدر